اس لیے روزہ آیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 184 میں، 184 میں، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، جی مقرر ہے نا، 30 دن یا 29 دن جو ہے 29 یا 30 ڈیز رمضان کے مقرر، ایام معدودات گنے ہوئے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فمن پس جو کوئی کان تھا یا رہے، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، پس تم میں سے جو کوئی بیمار تھا ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، او علی سفر یا پھر کسی سفر پر تھا، کسی روٹ پر تھا وہ اور مسافر تھا، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی کے دن گن لینا پڑے گا۔ کتنے دن رمضان میں تو سفر میں تھا؟ 3 دن سفر میں تھا، 2 دن سفر میں تھا، 5 دن سفر میں تھا، کتنے دن تو سفر میں تھا، یا کتنے دن تو بیمار تھا، فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے علاوہ، روزے کے مہینے کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی دن گن کر پھر روزہ رکھ لے۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے، اسی طرح سے بیمار پر روزہ رکھنا بھی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ اگر ترک کرنا چاہے تو ترک کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی مالی حالت ان کی ٹھیک ہے، حضرت قبلہ جیسا کہ فرماتے ہیں، بعض حضرات تو اس کے دوسرے معنی لیے ہیں مگر اس کو پھر منسوخ مانے، اب وہ دوسرا معنی لینا پھر اس کو منسوخ مان کر دوسرا پھر تیسرا معنی بتانا، اس سے اچھا یہ ہے کہ جو معنی اسٹیبل ہے وہی معنی میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ان کے لیے چاہیے، یعنی ایسا مسافر یا ایسا کیا کہتے ہیں مریض، جو کہ اب مریض ہے بعد میں روزہ رکھ لے گا، آج مسافر ہے بعد کے دنوں میں کیا کہتے ہیں وہ روزوں کو قضا کر لیتا ہو، لیکن اس کے پاس استطاعت ہو، تو کیونکہ وہ آج کی تاریخ میں رمضان کے فلاں فلاں دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مسکین کو کھانا کھلا دے۔ میں بیمار ہوں، میں روزہ اب نہیں رکھ سک رہا ہوں، میں بعد میں رکھوں گا، لیکن میرے پاس استطاعت ہے تو ان دنوں جو ہے، جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، ایک مسکین، ایک آدمی کے کھانے کا میں انتظام کر دینا۔ پھر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ صدقہ فطر سے متعلق ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ صدقہ فطر سے متعلق ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے، ان کا یہ کہنا ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ نہیں، جو آدمی روزہ رکھنا ہے اس کو، لیکن وہ مسافر ہے اور یا پھر وہ بیمار ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے، ایسا آدمی کو چاہیے کہ جن دنوں میں وہ روزہ چھوڑ رہا ہے ان دنوں میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دے یا اس کا اتنے پیسے دے دے کہ مسکین آدمی، غریب آدمی کھانا کھا لے سکے۔ پھر فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس فمن تطوع، پس جو کوئی تطوع خیرا، جو اپنی مرضی سے خیر میں اضافہ کرے، یعنی ایک مسکین کی بجائے 2 مسکین کو کھلا دے، زیادہ خرچ کرے، فہو خیر اللہ، تو یہ اضافہ اچھا کام کرنا اس کے لیے زیادہ خیر ہے۔ آپ دوسروں کو یعنی بھلائی کے دوسروں کے ساتھ اضافہ کریں گے، اس کی بھلائی خود آپ کو ہی لوٹ کر آئے گی، آپ کے لیے ہی مفید رہے گا۔ ایک مسکین کی بجائے آپ زیادہ کھلانا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، اے مسافرو، اے بیمارو، یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آدمی تھوڑا بہت بخار ہے، اس کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں تو شاید روزہ میرے کو بخار بڑھ سکتا ہے، میری کمزوری بڑھ سکتی ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی ہمت ہے تو روزہ رکھ لینا۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیماری اور چھوٹے چھوٹے مسئلہ، آسانی سے سفر، فلائٹ میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ایئرپورٹ میں اے سی ہے، فلائٹ میں اے سی ہے، دوسرے ایئرپورٹ میں اے سی ہے، کار میں بیٹھیں گے تو اے سی ہے، گھر پہنچے تک سکون سے پہنچنا ہے۔ یقینی بات ہے کہ سفر کی تھکان تو رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آدمی ہمت کر لے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ آج کے یعنی اس زمانے کے سفر میں جب اونٹ اور گھوڑے پر سفر ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی اس زمانے کے بھی لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے بیمارو اور اے مسافرو، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ہم دیکھتے، میں اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا کہ 70 سال 71 سال ان کی عمر ہوئی، میں ان کو یعنی کبھی بھی والد صاحب کو روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جی، ان کو شوگر آ گئی تھی، ان کو بی پی آ گیا تھا اور کمزوری ہو گئی تھی، چلنے تک پریشانی ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں
10 قدم 15 قدم چلتے تھے اور تھک جاتے تھے، یعنی کمزوری آ گئی تھی، ضعیفی کی جو کمزوری ہوتی وہ کمزوری آ گئی تھی، لیکن روزہ چھوڑتے ہوئے میں ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم بار بار کہتے تھے کہ یابا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو سکتی، یعنی کمزوری آ جا سکتی ہے، آپ چاہے تو چھوڑ سکتے، چاہے تو چھوڑ سکتے، نہیں بیٹے کیوں چھوڑیں گے، اور روزہ رکھتے بھی تھے، اور کبھی ان کی صحت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری روزے کی وجہ سے نہیں آئی۔ آج بھی میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، اتنے بڑے بڑے فائل ہیں ان کے ڈاکٹرز کے، اور وہ فلاں ہوتا فلاں، یہ علاج وہ علاج، شوگر ہے وہ ہے، کھانا ٹائم پہ کھانا، دوا ٹائم پہ کھانا، لیکن روزے کا اگر مسئلہ آ جائے تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور کبھی روزے کی وجہ سے ان کی صحت بھی نہیں بگڑتی ہے، صحت بھی نہیں بگڑتی ہے۔ تو یہ ایک ارادے کی بات ہے، ایک ہمت کی بات ہے، اگر بندہ ارادہ کر لے اور روزہ رکھ لے تو اس کے لیے ثواب کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے، اور صحت میں بھی نہیں خراب ہوتی، صحت نہیں ہوتی، صحت خراب نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے کی وجہ سے، اللہ یہ کہ کوئی سیریس میٹر ہو جائے، اللہ یہ کہ کوئی سیریس میٹر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی یہ نکالنے اور صدقہ دینے اور یہ کرنے وہ کرنے بعد میں قضا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑا ہمت کر لو۔ اور یعنی مریض کو روزہ نہیں رکھنے کا حکم ہے ایسا نہیں ہے، روزہ تو سارے مسلمانوں کو رکھنا ہے، لیکن جو مریض ہے اور مسافر ہے تو اس کے لیے ابھی رکھنا فرض باقی نہیں رہتا، اگر اب رکھ لے تو بہت ٹھیک ہے، اور اگر اب نہیں رکھ کر بعد میں بھی رکھ لے تو اجازت ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ انہی دنوں میں جب روزہ فرض کیا گیا رمضان کے، انہی دنوں میں یہ روزہ ادا کر لے، وہ زیادہ بہتر رہتا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ راز سمجھو تو، اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہارے روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم یہ بات سمجھ لو، اگر یہ تم راز سمجھ لو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ تھوڑے سے مسائل حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں فرماتے ہیں، یعنی چھوٹے سے مسائل ہیں روزے سے متعلق، فرماتے حیض و نفاس والے، یعنی خاص دنوں میں جو عورت کے خاص دن ہوتے اس میں وہ روزہ چھوڑنا ہے اس کو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور رمضان کے بعد روزہ رکھ لے سکتی ہے۔ مسافر قضا بھی کر سکتا ہے لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ شیخ فانی کہتے ہیں کہ ایسا بوڑھا آدمی جو اب یعنی کافی بڑا ہو چکا ہے، اب اس کی صحت واپس اچھی ہونے کے امکانات نہیں ہیں، یا پھر بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، ایسے آدمی روزے کے عوض جو ہے وہ طعام مسکین کا ایک ٹائم کا اچھا کھانا، وہ اس کی قیمت کھانا دے دے، یا اس کی قیمت اچھے کھانے کی ایک دن کے کھانے کے اس کو پیسے دے دے۔ اگر ماہر طبیب کی تصدیق ہو کہ روزے سے آدمی بیمار ہو جائے گا، اچھا سمجھدار ڈاکٹر ہو اور یہ کہے کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے اندر یہ پرابلمس ہے، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے، ایسا اگر کوئی ڈاکٹر اگر کہے تو ڈاکٹر کے اس سجیشن پر، اس مشورے پر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، پریگننٹ ہو، کوئی عورت پریگننٹ ہو، یا بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہو، اگر وہ اس میں دودھ میں کمی آنے کا امکان ہو یا پریگننسی پر اثر ہونے کا امکان ہے، تو اس کیا کہتے ہیں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کے دودھ کی حفاظت کے لیے اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ ترک کرنا چاہے تو اس وقت افطار کر سکتی ہے، بعد میں جب وہ صحت ہو جائے اور کیا کہتے ہیں راہ ہموار ہو جائے تو حالات نارمل ہو جائے تو اس وقت وہ اس کو قضا کر لے۔ ان حالات میں بھی اگرچہ کہ بیمار نہیں ہے وہ، لیکن وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس لیے اگر روزہ ترک کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو وہ ترک کر سکتی ہے۔